نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حج کی اہمیت، یہ ایک دن مسلمانوں کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ عرفہ کے دن ہزارہ مسلمانوں کی ایک ایسی عبادت تکمیل پاتی ہے جو نہ صرف یہ کہ بذات خود ایک اعلیٰ عبادت ہے بلکہ بہت سی عبادتوں کا مجموعہ اور بہت سی پاکیزہ صفات کا سرچشمہ ہے۔ آج کے دن لاکھوں فرزندان توحید راہ خدا کو یاد کرنے کے لیے ایک ایسے میدان میں جمع ہوتے ہیں جس پر خدا کی رحمتوں کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس حد نظر تک پھیلے ہوئے خشک ریگستان میں کالے اور گورے، عربی اور عجمی، امیر اور غریب، حاکم اور محکوم کے درمیان ہر امتیاز مٹ جاتا ہے۔ یہاں ایک جاہو جلال والا بادشاہ بھی اپنے مالک کے حضور ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک بے کس اور بے سہارا مزدور۔ یہاں سینکڑوں ملکوں سے آئے ہوئے لاکھوں انسان ایک ہی لباس میں ملبوس نظر آتے ہیں۔ یہ سب ایک ہی خدا کو پکارتے ہیں اور ان سب کی زبان پر ایک ہی روح پرور نعرہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ حج کی یہ دل آویز عبادت جو سرزمین حجاز سے مقدس وادیوں میں ادا کی جاتی ہے، تمام عبادتوں میں ایک منفرد اور نرالی شان رکھتی ہے۔ اس عبادت میں عشق کے اس جذبے کو ایک صحیح روح مہیا کیا ہے جو انسان کی فطرت میں داخل ہے اور جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی پاسبان عقل کو خیر آباد کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ عبادت ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ عشق و محبت کی صحیح حقدار صرف وہ ذات ہے جس نے تمہیں اور کائنات کی ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ اگر پوجنا ہے تو اسی کو پوجو، اگر پکارنا ہے تو اسی کو پکارو، اگر چاہنا ہے تو اسی ایک خدا کو چاہو، مانگنا ہے تو اسی سے مانگو۔ کسی کے کوچے میں چکر کاٹنے کو جی چاہتا ہے تو اسی کے گھر کا طواف کرو، اور اگر کسی کی یاد میں سرگرا پھرنا چاہتے ہو تو اسی کی یاد میں سرگردہ پھرو۔ قرآن کریم نے بہت سے مواقع پر حج کی اہمیت اور فضیلت کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو بھی اس کے گھر تک آنے کی قدرت رکھتا ہے وہ حج کے لیے آئے۔ اسلام نے اس عبادت کی کس قدر تاکید کی ہے اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نہ کسی کھلی ضرورت نے روکا، نہ کسی ظالم سلطان نے اور نہ کسی روکنے والے مرض نے روکا، اور اس کے باوجود وہ حج کیے بغیر مر جائے تو اسے اختیار ہے خواہ وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے۔ دوسری طرف اس عبادت کی ترغیب دیتے ہوئے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہے، الحج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو حج اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے اس کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اللہ تعالی جتنے بندوں کو عرفہ کے دن آگ کے عذاب سے آزاد کرتے ہیں اتنا کسی اور دن نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ اس عاشقانہ عبادت کو اسلام میں اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ قرآن کریم نے صرف ایک مختصر جملے میں حج کی حکمتوں کو سمیٹ دیا، چنانچہ ارشاد ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہ لوگ یہاں آ کر کھلی آنکھوں دیکھیں کہ اس حج میں ان کے لیے کیسے کیسے فائدے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حج کے فوائد اور حکمتوں کا تھوڑا بہت اندازہ اسی خوش نصیب انسان کو ہوتا ہے جس کو اللہ نے وہاں جانے کی سعادت بخشی ہو، وہاں جا کر وہ اپنی آنکھوں سے ان فوائد کا مشاہدہ کرتا ہے جنہیں دیکھنا تصور کی نگاہ کے لیے ممکن نہیں۔ تاہم آئیے اس عبادت کے اعمال و افعال پر تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں
اور اس کی بعض حکمتوں کا تھوڑا اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے تصور کے دائرے میں آ سکتی ہے۔ حج کی عبادت میں سب سے پہلی بات جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس سے انسان کو بے شمار پاکیزہ صفات سے آراستہ ہونے اور اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے کا خوب موقع ملتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جو شخص حج بیت اللہ کا عزم کر کے اپنے گھر سے نکل رہا ہے، اسے کس چیز نے اس سفر پر آمادہ کیا ہے، اس کے سر میں کون سا سودا سمایا ہوا ہے جو اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑے، مال و دولت، اپنے رشتہ دار اور دوستوں کو خیر آباد کہے، اپنے وطن کی راحت و آرام کو قربان کرے اور سینکڑوں میل کا کٹھن راستہ طے کر کے ان صحراؤں کی خاک چھانے جن میں ظاہری اعتبار سے کوئی دلکشی نہیں۔ آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک عازم حج کو اس سفر پر ابھارنے والی چیز خدا کی محبت کے سوا کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سفر پر کوئی شخص اس وقت تک آمادہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں خدا کی محبت نہ ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو اور اپنے فرض کو فرض سمجھنے کا خیال نہ ہو، تب تک آدمی حج کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ اور اس سلسلے میں مزید گفتگو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔